اے معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب تے گیا مطلوب تے جبرائیل سی سد لے جان والا بازے آنکھ دے بن دروازیاں دے گیا کینے عرش تے جان والا ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو حاضرین آپ یہ جانتے ہیں کہ کل والی جو رات آ رہی ہے یعنی 27 رجب المرجب کی جو مبارک رات ہے، اس رات میں ہمارے حضور ہمارے آقا آپ کو معراج کروائی گئی اور میرے حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک اور پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا اور پھر میرے حضور وہاں گئے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا وہاں پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کسی نے کہا نا کوئی چوتھے فلک رہ یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، کالیاں کملیاں کالیاں زلفاں والیا محبوبہ تو لنگ عرشاں تو پار گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو سفر معراج ہے اس کا بیان رب تعالیٰ نے سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا۔ دیگر قرآن کریم کی آیات میں بھی ہے لیکن سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ میں بھی اس سفر معراج کا بیان رب تعالیٰ نے فرمایا ہے اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میرے لیے جنتی براق لایا گیا، جنت سے براق لایا گیا، یعنی یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جو تھا یہ آقا کریم نے اس براق کے ذریعے طے فرمایا اور وہ براق کیا تھا؟ جنتی تھا۔ میرے حضور نے فرمایا اور اس کی سرعت رفتاری اور تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم بڑھتا تھا، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی اتنا فاصلہ وہ ایک قدم میں طے کر جاتا تھا۔ میاں پھر وہ آیا جنت سے تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قدم میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر ہوائی جہاز 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑے تو کس پہ ہمت ہے کہ جہاز کی ننگی پشت پہ وہ سوار ہو؟ کس میں طاقت ہے کہ وہ جہاز کی ننگی پشت پہ سواری کرے؟ ہوا کی مزاحمت برداشت نہیں ہوگی، جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے، آگ لگ جائے گی، مگر وہ جو 1000 نہیں کروڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہا ہے اور اس کی ننگی پشت پہ جو شہ سوار ہے ان کی عظمت کو سلام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ختم نبوت۔ اور پھر اگر اتنی تیز رفتاری سے بندہ چل رہا ہو کچھ دکھائی بھی دے تو سجائی نہیں دیتا، یا تو میرے پاس سے گزرا تھا مجھے دیکھا ہی نہیں، یا میں بہت تیز پہنچ تھا اس لیے مجھے پتا نہیں چلا کہ آپ یہاں موجود ہیں، مگر میرے حضور کی معرفت دیکھیے، آقا کریم کی معرفت کا عالم دیکھیے، وہ براق جو کروڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہا ہے اور جا رہا ہے، جانے کائنات اس کی پشت پہ جلوہ فراز ہے اور سوار ہے۔ میرے حضور کی معرفت دیکھیے، فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور جب جانے کائنات پھر مسجد اقصیٰ پہنچے موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ اب یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے وہاں بھی موجود تھے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے
تو کیا موسیٰ علیہ السلام میرے حضور سے پہلے پہنچ گئے؟ یہ سوال ہوتا ہے تو نہیں میاں نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ میرے حضور اپنی رفتار سے تو چل ہی نہیں رہے تھے، جانے کائنات کو براق کی رفتار سے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے پہنچ کے یہ بتایا کہ براق بے شک جتنا بھی تیز رفتار ہو، براق کی رفتار جتنی بھی تیز ہو وہ نبوت کی رفتار سے تیز نہیں ہو سکتی، نبوت کی رفتار سے تیز نہیں ہو سکتی۔ پھر بھلا بتائیے جب ایک نبی کی رفتار کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ انبیاء کی رفتار پاک کا عالم کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 انبیاء و رسول میں ہاتھ باندھے جس محبوب کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کی رفتار کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا یہ براق کے ذریعے طے فرمایا۔ پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی کے ذریعے یہ سفر طے فرمایا۔ اب یہ نور کی سیڑھی براق سے بھی زیادہ تیز تھی، براق سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی۔ پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ سفر طے فرمایا، اور پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین کے پروں پہ سفر طے فرمایا، اور پھر ہر مرحلہ اگلا جو تھا وہ پہلے مرحلے سے زیادہ تیز تھا، ہر اگلے مرحلے کا سفر پچھلے مرحلے سے زیادہ تیز تھا۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبرائیل نے بھی معذرت کی، کہا لو تلوت خطوۃ لاحترقت، اب اگر آگے ایک قدم بھی بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو کسی نے کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین بھی معذرت کر گئے، معافی مانگ گئے۔ اب اس مقام پہ سدرۃ المنتہا کے مقام پہ ایک تخت لایا گیا میرے حضور کے لیے، جس تخت کو رف رف کہا جاتا ہے، اور میرے آقا اس پہ جگہ فراغ ہوئے، پھر وہ تخت لے کے حضور کو چلا۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر اگلا سفر جو تھا وہ پچھلے سفر سے زیادہ تیز تھا۔ پھر ایک مقام ایسا آیا، میں اعلیٰ حضرت کی روح سے کہہ لے کے یہ کہتا ہوں کہ ایک مقام ایسا آیا وہاں رف رف کی بھی بس بس ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب تک حضور اپنی رفتار سے نہیں چل رہے تھے، اب تک آقا اپنی رفتار سے نہیں چل رہے تھے، حضور کی رفتار اب شروع ہوئی ہے، جانے کائنات کی رفتار اب شروع ہوئی ہے۔ اب جب رف رف جو تھا اس کی بس بس ہو گئی، اس سے آگے کیا ہے ندا آئی، ادنو منی احبت، پیارے رک کیوں گئے؟ پیارے قریب آؤ، میرے محبوب میرے پیارے قریب آؤ۔ اب حضور کی رفتار شروع ہوئی ہے، میرے حضور نے قدم اٹھایا تو کتنا سفر طے ہوا ہوگا؟ جتنا سفر پیچھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق نے طے کیا تھا، پھر مسجد اقصی سے جتنا نور کی سیڑھی نے طے کیا تھا، پھر جتنا سفر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ ہوا تھا، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جتنا جبرائیل امین کے پروں پہ ہوا تھا، پھر اس سے آگے جتنا سفر رف رف نے طے کیا تھا، مسجد حرام سے لے کر رف رف کے سفر تک، یہ سارے سفر میرے حضور کے ایک قدم میں طے ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ لگاؤ نا ذرا حساب، میرے حضور کو سمجھنا چاہتے ہیں لوگ، لگاؤ نا حساب، پیمانے فیل نہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سفر جتنا مسجد حرام سے اب تک طے ہوا تھا، میرے حضور کے ایک قدم اتنا سفر طے ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر آواز آتی رہی ادنو منی احمد، ادنو منی احمد، پیارے قریب آؤ قریب آؤ۔ 70,000 مرتبہ یہ ندا آئی، اللہ اکبر۔ 70,000 مرتبہ ندا آئی۔ وہ کسی نے کہا نا یہ معراج کی راز محبت رہا نہیں سی کسی بھی سمجھ بچ آن والا۔ اب بھلا بتاؤ 70,000 مرتبہ یہ ندا آئی، اور پھر ہر مرتبہ جتنا سفر پیچھے قدموں سمیٹتے ہوتا تھا اتنا سفر ہر قدم میں آگے طے ہو جاتا تھا۔ اور پھر اس کے باوجود اتنی سرعت رفتاری اور تیز رفتاری کے باوجود خدا نے فرمایا یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی سیر ہے۔ تو جس محبوب کی سیر کا عالم یہ ہے، اگر وہ سفر کرنے پہ آ جائے تمہاری عقلیں ٹھیک نہیں ہو جائیں گی،
تمہاری عقلیں جواب نہیں دے جائیں گی. اس معبود کو توڑنے بیٹھ گئے جس کو توڑا نہیں جا سکتا, جو عقل کے دائروں سے مابرا ہے آقا, ان کو توڑنا چاہتے ہو. ابن شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ابن سکینہ, ان کا ایک مرید تھا زرگر, سنار یعنی سونے کا کام کرتا تھا, اور بغداد محلہ میں رہتا تھا, بغداد شریف میں. اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جمعہ والے دن صوفیاء کے مصلے لے کے جامع مسجد جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ معمول کے مطابق مصلے لے جانے کے لیے باندھے, خانقاہ میں رکھے اور دریائے دجلہ پہ جمعہ کا غسل کرنے کے لیے چلا گیا. کپڑے اتار کے کنارے پہ رکھے اور غسل کرنے کے لیے ڈبکی لگائی. دریا میں ڈبکی لگائی, جب سر نکالا تو جہاں ڈبکی لگائی تھی وہ جگہ نہیں تھی, کوئی اور جگہ تھی. بڑا حیران ہوا, لوگوں سے پوچھا جاتا کہ بارے میں مقام کے بارے میں, انہوں نے بتایا کہ یہ مصر ہے. کہاں بغداد والا, کہاں مصر. باہر نکلا, شہر کی طرف آیا, ایک ہی بدن پہ کپڑا تھا جس سے صرف صدر کو چھپایا جا سکتا ہے. ایک سونار کی دکان کے پاس کھڑا ہو گیا. سونار نے محسوس کیا کہ یہ سونے کا کام جانتا ہے, سونار ہے, سرکل ہے. بات چیت شروع ہو گئی. اس نے باتوں میں یہ معلوم کر لیا کہ یہ زرگری کے کام میں بڑا ماہر ہے, یہ سنار کے کام میں یہ بڑی مہارت رکھتا ہے. اپنے گھر لے گیا, اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا. 7 سال وہ شخص مصر میں رہا اور 7 سالوں میں 3 بچے بھی پیدا ہوئے. پھر ایک مرتبہ اسی پانی کے پاس سے گزر ہوا, پھر نہانے کو دل چاہا, کہا نہا لوں. کپڑے اتارے, کنارے رکھے, پھر دریا میں گیا, پانی میں ڈبکی لگائی. جب سر نکالا ڈبکی لگا کے تو پھر وہی مقام تھا جہاں 7 سال پہلے ڈبکی لگائی تھی. جہاں 7 سال پہلے ڈبکی لگائی تھی وہی مقام تھا. جو کپڑے اتار کے 7 سال پہلے رکھے تھے وہ کپڑے بھی پڑے تھے. کپڑے پہنے, خانقاہ آیا, وہ جو جائے نماز مصلے باندھ کے رکھے تھے وہ بھی وہاں پڑے ہوئے. مصلے اٹھائے, جامع مسجد گیا, نماز جمعہ ادا کی. اس کے بعد خانقاہ آیا مصلے لے کے, اور پھر بڑے تعجب اور حیرانی کے عالم میں اپنے گھر کو گیا. جب گھر پہنچا تو گھر والی نے کہا, بیوی نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے مچھلی بھوننے کے لیے آپ نے کہا تھا. مچھلی تیار ہو چکی ہے, ان کو لے آئیں. اب اس نے مہمانوں کو لایا, سب نے مل کے مچھلی کھائی. کھانے کے بعد اپنے شیخ, اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا واقعہ ان کو سنایا. وہ جو مصر میں 3 بچے پیدا ہوئے تھے ان کا احوال بھی بتایا. تو انہوں نے اس کو فرمایا, کیا تیرے دل میں کبھی کوئی وسوسہ پیدا ہوا تھا, تیرے دل میں کبھی کوئی وسوسہ آیا تھا؟ تو عرض کیا, جی ہاں حضور, ایک مرتبہ معراج کے بارے میں میرے دل میں یہ وسوسہ وہم پیدا ہوا تھا کہ حضور نے جسمانی طور پہ تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے طے کر. اللہ اکبر. تو شیخ ابن سکینہ نے فرمایا, اللہ کا شکر ہے کہ اس سے تمہارے دل میں پیدا ہونے والا شک اور شبہ جو تھا اس کو دور فرما دیا. اللہ اکبر. ممکن نہیں عقل دو عالم کی رسائی, ایسا اللہ نے دیا رتبہ شب معراج. تفصیل کے ساتھ زید اس پہ یہ قرہ کہ ایک پل میں طے ہوا یہ رستہ شب معراج. اب چونکہ اس سفر میں جبرائیل امین بھی نوکر بن کے ساتھ تھے میرے آقا کے, حضور کے ساتھ تھے, نوکر بن کے ساتھ تھے. تو مسجد حرام سے جب پہلے مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان پہ پہنچے تو اس آسمان کا ایک دروازہ ہے, اس کا نام ہے باب الحفاظہ. اس دروازے پہ ایک اسماعیل نامی فرشتہ مقرر ہے. جب اس دروازے پہ لے کے پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, دستک دی, نوک کیا, تو اس فرشتے نے پوچھا کون؟ تو بتایا جبرائیل. پھر پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ بتایا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھا کہ کیا آج ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا جی ہاں بلایا گیا ہے. اس نے دروازہ کھولا, میرے حضور کا استقبال کیا, کہا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء, آنے والے کتنے اچھے ہیں.
خوش آمدید آنے والے کتنے اچھے ہیں. اب انہوں نے کیا ہے دروازہ کھولا میرے حضور کا استقبال کیا. اب یہ جو جبرائیل امین سے حالانکہ اس رات کیا ہے کہ میرے حضور کی آمد کے چرچے فرشتوں میں پہلے ہی ہو چکے تھے. شب اسرا کے دولہ کی آمد کا اعلان فرشتوں میں پہلے ہو چکا تھا. صرف یہ ہی نہیں آسمانوں کو بھی سجا دیا گیا تھا, آسمانوں کو ہر طرح آراستہ کر دیا گیا تھا. پھر کروڑوں فرشتے بھی حضور کو لینے آئے تھے. جبرائیل امین کے ساتھ کروڑوں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. ہر طرف معراج کے دولہ کی آمد کی دھوم ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو فرشتہ جبرائیل امین سے جو سوال کا کہا پوچھ رہا ہے, اس کا جواب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتہ تھا اس کے یہ جو سوالات تھے جبرائیل امین سے یہ پوچھنا کہ کون, انہوں نے بتایا جبرائیل. پھر پوچھا کیا تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ ہاں بتایا کہ میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر پوچھا کہ کیا آدمی کو بلایا گیا ہے؟ جی ہاں بلایا گیا ہے. کہ یہ سوالات اس لیے تھے, وہ فرشتہ جبرائیل امین کو یہ کہہ رہا تھا کہ جبریل یہ دروازہ تیرے لیے تو نہیں بنایا گیا, یہ دروازہ تیرے لیے تو دروازہ کوئی اور ہے, یہ دروازہ تیرے لیے تو نہیں بنایا گیا. تو جبرائیل امین نے یہ بتایا کہ آج انہی کے ساتھ آیا, ان کے لیے یہ دروازہ بنایا گیا. آج انہی کے ساتھ آیا, ان کے لیے اس دروازہ کو بنا کے بند رکھا گیا ہے. تو یہ تھے وہ سوالات جس وجہ سے انہوں نے پوچھا. اب کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ جو معراج ہوئی حضور کو خدا نے کروائی, یہ کیوں کروائی؟ اس کا جواب خدا تعالیٰ نے خود دیا, فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم اپنے محبوب کریم کو اپنی نشانیاں دکھائیں, تاکہ ہم اپنے پیارے کو, اپنے محبوب کریم کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اور پھر اس رات میرے حضور نے دیکھا, جو پھر آگے غلاموں کو بھی بتایا. آقا کریم نے دوزخ میں جو عذاب میں مبتلا لوگ تھے ان کا بھی معائنہ فرمایا, اور جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا, جنت کی سیر بھی فرمائی حضور نے. آقا کریم نے جنت کی سیر بھی فرمائی, پھر آگے غلاموں کو وہ بتایا بھی. اب وہی جو سیر تھی جنت کی, اسی سیر میں آقا کریم نے ایک نہر پہ تشریف لے گئے. حضور فرماتے ہیں کہ اس نہر کے کناروں پہ جوفدار موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے, اور اس کی مٹی خالص مشک تھی. جبرائیل امین سے پوچھا, فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اب کسی بے علم اور نادان شخص کے ذہن میں معاذ اللہ یہ آئے کہ یہ حضور کا پوچھنا معاذ اللہ بے علمی کی وجہ سے تھا. یہ معاذ اللہ حضور اس لیے پوچھ رہے تھے کہ آقا کریم کو پتہ نہیں تھا, معلوم نہیں تھا, علم نہیں تھا. نہیں میاں ایسا نہیں ہے, یہ میرے حضور کا پوچھنا بے علمی کی وجہ سے نہیں تھا, کیونکہ ہر سوال جو ہے وہ بے علمی کی دلیل نہیں ہوتا. کیونکہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ. جب موسیٰ علیہ السلام کا ہم کلام ہوئے نا خدا سے, جب رب تعالیٰ سے کلام ہوا, خدا نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ خدا جانتا تھا یا نہیں جانتا؟ جب جانتا تھا پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر پوچھنا بے علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا, اس کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں. اس لیے میرے حضور کا بھی یہ پوچھنا بے علمی کی وجہ سے نہیں تھا. جبرائیل سے امین سے ہر بات پوچھنا, جبرائیل یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ جبرائیل نوکر بن کے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ہے. سبحان اللہ. اس لیے تھا تاکہ جبرائیل امین سے کہلوا کے لوگوں کو خبردار کیا جائے. تو نہر کوثر کے بارے میں بھی پوچھنا اسی لیے تھا تاکہ جبرائیل امین سے پوچھا جائے, پوچھ کے لوگوں کو بتایا جائے. جبرائیل امین بتائیں کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. جبرائیل کی زبان سے یہ بات کہلوا کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ لوگوں میرے رب نے نہر کوثر آج نہیں معراج سے پہلے ہی مجھے عطا کر دی. آج نہیں معراج سے پہلے ہی. میں نے عرض کیا نا کہ یہ بے علمی کی وجہ سے نہیں تھا, کیونکہ جب جبرائیل امین کو کوئی نہیں جانتا تھا, جو بتا رہے ہیں نا, جب جبرائیل امین کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, میرے حضور کو اس وقت بھی زمانہ مانتا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ جبرائیل امین کو وجود ہی نہیں ملا تھا اس وقت ابھی. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے تھا, جو حضور نے ہر بات جبرائیل امین سے پوچھی, جبرائیل کی زبان سے کہلوا کے زمانے کو بتائی ہے میرے حضور. اور پھر اسی
سفر کے دوران آقا کریم نے جنت میں چلتے ہوئے اپنے آگے آگے کسی چلنے والے کے قدموں کی آواز بھی سنی، کسی کی قدموں کی آہٹ بھی سنی۔ عرض کیا گیا کہ حضور یہ آپ کے غلام حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان ہے میرے حضور کے غلام کی، میرے حضور کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ اور پھر یہ خیال رہے کہ اس وقت معراج کی رات بلال حبشی حضور کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی حضرت بلال حبشی کو معراج ہوئی ہے، لیکن کیا کہ میرے حضور اس رات معراج کی رات وہ کام جو قیامت کے بعد ہوگا، حضور اس آواز کو معراج کی رات سن رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے بعد آقا کریم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تمام مخلوقات سے پہلے میرے حضور جنت میں تشریف لے جائیں گے، اس شان کے ساتھ کہ بلال حبشی نوکر بن کے آگے آگے ہوں گے، جیسے نوکر آگے ہوتے ہیں ہٹ جاؤ میرے آقا آ رہے ہیں، بچ جاؤ میرے آقا آ رہے ہیں، اس طرح ہٹو بچو کرتے غلام آگے آگے ہوتے ہیں نا نوکری کرتے، بلال حبشی بھی اسی طرح نوکری کرتے ہوئے آگے آگے ہوں گے۔ اس شان کے ساتھ میرے حضور جنت میں تشریف لے جائیں گے، حضور داخل ہوں گے، تو وہ جو قیامت کے بعد واقعہ ہونے والا تھا، بلال نے آگے آگے چلنا تھا، ان کے قدموں سے چلنے سے جو آواز پیدا ہونی تھی، میرے حضور اس کو معراج کی رات بھی سن رہی ہے۔ تکبیر، اور میرے آقا کے مبارک کانوں اور حضور کی مبارک آنکھوں کا یہ عالم ہے کہ لاکھوں سال بعد میں ہونے والا جو کام ہے، حضور کی نگاہ اس کو دیکھ بھی لیتی ہے، آقا کے کام چھوڑ بھی لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، لاکھوں سال بعد میں جو کام ہونا ہے، میرے حضور لاکھوں سال پہلے اس کو سن رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم نے فجر کے وقت حضرت بلال حبشی کو یہ فرمایا، بلال تو نے اسلام میں کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس پر سب سے زیادہ امید کی ثواب کی امید ہو، یعنی آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اس دن جنت میں بھی تم میری نوکری کرو گے، نوکر بن کے آگے آگے ہوگے، تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، مگر میں رات اور دن کی جس گھڑی میں بھی وضو کرتا تو اس قدر نماز پڑھ لیتا جتنی رب نے میرے مقدر میں مقدر کر رکھی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی حضرت بلال حبشی اوقات مکروہہ کے علاوہ جب بھی وضو کرتے تو تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میں نے، اور پھر اس بات کی وضاحت کر دوں، آقا کریم کا حضرت بلال حبشی سے یہ پوچھنا یہ بھی اس وجہ سے نہیں تھا کہ آقا کریم نہیں جانتے، یہ بلال حبشی سے پوچھنا اس لیے تھا بلال حبشی وہ کام بتائیں گے، وہ عمل بتائیں گے، امت کو پتہ چل جائے گا۔ بلال حبشی وہ عمل بتائیں گے، امت کو اس عمل کی فضیلت معلوم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آقا کریم نہیں جانتے تھے، میرے حضور تو جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں، جو آگے ہونے والا ہے میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ صحابہ خود فرماتے ہیں، صحابہ نے بتایا ہے ہمیں، صحابہ کہتے ہیں میرے حضور نے ہمیں وہ جو کچھ ہونے والا تھا، قیامت تک ہونے والا تھا، حتیٰ کہ جن لوگوں نے جنت میں جانا تھا ان کا بھی نام بتا دیا، جنہوں نے دوزخ میں جانا تھا ان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو میرے حضور جانتے ہیں کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، اور آقا کریم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس درجے کا جنتی ہے اور کس درجے کا دوزخی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فرمایا اس رات میں نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا، معراج کی رات عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آقا کریم فرماتے ہیں میرے پوچھا دریافت کیا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کیا حضور فرشتہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، نبی بھی نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ عرض کیا کہ حضور یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور یہ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کا سبب نہیں بنتا تھا۔
یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا جس سے اس کی ماں باپ پہ لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے، یہ اپنے ماں باپ کی بے عزتی اور بدنامی کا سبب بن سکے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت اور مسجدوں کے ساتھ محبت کرنا، اور پھر کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بے عزتی بننے سے بچنا، یہ کیا اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ عمل اللہ کو کیا ہے بڑا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کو ہمارے ماں باپ پہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے، مثلاً نشہ بازی، جوا وغیرہ، شراب خوری وغیرہ، اس طرح کے جو کام ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ ہمارے ماں باپ پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں۔ لیکن کیا کہ یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کی اچھی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اور پھر جو ہوتا ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں، جب ہو چکا ہوتا ہے پھر پچھتانے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، پھر صرف پچھتانا حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اولاد پہ بڑی گہری نظر رکھیں کہ ہماری جو اولاد ہے، ہمارے بیٹے ہیں، ان کی نشست و برخاست کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں، ان کا دن کہاں گزرتا ہے، راتیں کہاں گزرتی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اولاد کی ہم ایسی تربیت کریں گے، اچھی تربیت کریں گے، تو پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہ اس دنیا میں، نہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اور اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کیا ہے ایسے کاموں سے بچے جس سے ان کے ماں باپ پہ لوگ انگلی اٹھائیں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بھی کثرت کے ساتھ کرنا اور مساجد کے ساتھ محبت کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا کیا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ تو اس دنیا میں ہم آئے ہیں اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کیا کریں، وہ ہماری بارگاہ میں اپنی جبین نواز کو کیا کیا کریں، جھکایا کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں، 5 وقتہ نماز جو ہے اس کے لیے ہی ہمارا جو دل ہے وہ تیار نہیں ہوتا، ہماری روح جو ہے وہ اس کو ہم نے عوالے بند کر کر کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میاں یہ زندگی کے جو قیمتی ایام ہیں یہ اسی لیے دیے ہیں کہ تاکہ آج اللہ اور اللہ کے معبود کی فرما برداری کی جائے۔ میرے حضور نے یہ بھی فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل امین کو فرمایا جبرائیل امین یہ کون ہے، یہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ تو عرض کیا حضور یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بھاری ہو جایا کرتے تھے، یعنی صبح اذان سنی، اذان کی آواز کانوں میں پڑی، پھر سو گئے بستر میں، اتنا بوجھ پڑا بدن پہ اور سر پہ کہ وہ اٹھا ہی نہ سکے۔ اذان کی آوازیں آتی نہیں مگر کیا ہے کہ ہم اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بھاری ہو جاتے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا ان کے سروں کو کچلا جاتا، یعنی کیما کیا جاتا پتھروں کے ذریعے، جب کیما ہو جاتا تو پھر ان کے سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے، صحیح ہو جاتے، اور پھر ان کو پتھروں کے ذریعے کچل دیا جاتا۔ اب یہی عمل کیا جاتا رہے گا کہ ان کا سر کیا ہے پتھروں کے ذریعے کچلا جاتا رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، ویل نامی ایک وادی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وادی جو ہے اس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے، اس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ وادی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یعنی وقت گزار کے وہ نماز پڑھتے ہیں، وقت گزار دیا پھر قضا نماز پڑھ لی، تو یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتاب الکبائر میں یہ ہے تقریر نے فرمایا اسی وادی کے بارے میں کہ دوزخ میں ایک وادی ہے ویل نامی، وہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور وقت گزار کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اگر اس وادی میں یہ دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں، پتھر کے پہاڑ، اگر یہ پہاڑ ڈال دیے جائیں تو اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ جو پتھر کے پہاڑ ہیں یہ بھی پگھل جائیں۔ میاں ہمارے تو بدن بڑے نازک ہیں، ہمارے بدن تو بڑے نازک ہیں، یہ تھوڑی سی یہ جون جولائی کی جو گرمی کی شدت ہے اور دھوپ ہے اس کو نہیں برداشت کر سکتے، تو کہاں کو گرمی کہ پتھر کے جو پہاڑ ہیں وہ بھی پگھل جائیں اس کی وجہ سے۔
ہمارے نازک بدن کہاں اس کو برداشت کر سکیں گے؟ تو اس لیے آج یہ بہتر ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور رب تعالیٰ سے پچھلے کیے ہوئے کی معافی مانگ لیں اور اس کے حضور آج اپنی جبین نیاز کو جھکا دیں تاکہ کل کی ان تکالیف سے ہمیں بچنا ہمارے لیے ممکن ہو سکے۔ تو علماء نے یہ سفر تو معراج ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن زمین اور آسمان کے درمیان مکالمہ ہوا، زمین اور آسمان کے درمیان بات ہو گئی، تو زمین نے آسمان کو یہ کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے کیا ہوں؟ میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے اعلیٰ ہوں۔ کیوں؟ کہ رب نے میرے اندر دریا بھی بنائے ہیں، نہریں بھی بنائی ہیں، اور رب نے میرے اندر پہاڑ بھی بنائے ہیں، یعنی پہاڑوں، دریاؤں اور نہروں کے ذریعے رب نے مجھے زینت دیا، اس لیے میں تجھ سے افضل ہوں۔ آسمان کو کہا تو آسمان نے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں، کیوں؟ کہ میرے اندر چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، آسمان بھی ہے، جنت بھی ہے۔ تو زمین نے پھر آسمان کو یہ کہا کہ میرے اندر کعبۃ اللہ ہے، کہ تمام انبیاء اور مرسلین، اللہ کے ولی، نبی اور صالحین اس کا طواف کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا کہ میرے اندر بیت المعمور ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اس بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور کہا میرے اندر جنت بھی ہے، کہ جو تمام انبیاء مرسلین اور اولیاء اور صالحین کی روحوں کا ٹھکانہ۔ اب زمین نے آسمان کو ایسی بات کی کہ جس کا جواب آسمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ آسمان لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا، پھر چپ ہی ہونا تھا۔ اب زمین نے کہا کہ میرے اندر خدا کے محبوب کی جلوہ کری، میرے اندر امام الانبیاء نے قیام فرمایا ہے اور اپنی شریعت کو جاری فرمایا۔ جب آسمان نے یہ بات سنی، اس کا کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ تو ہی مجبوروں اور بے کسوں کا حامی ہے، تو ہی مجبوروں کی مدد فرماتا ہے جب وہ تجھے پکارتے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو میرے پاس بھی بلا، اپنے محبوب کو میری طرف بھی بلا تاکہ یہ شرف مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے آسمان کی اس فریاد اور اس التجا کو قبول فرمایا، اپنے محبوب کریم کو معراج کی رات آسمانوں پہ بلا کے آسمانوں کو بھی یہ شرف آتا۔ یعنی آسمانوں پہ میرے حضور کے اگر جوڑوں کی دھول پڑ جاتی ہے وہ بھی فخر کرتے ہیں، عرش پہ اگر میرے حضور کے جوڑے لگ جاتے ہیں اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے حضور کی شان ہے کوئی ان کے عروج کی حد؟ بالغ العلا بے کمال کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بھلا بتائیے